اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتفرد بالازل والابد الصلاة والسلام على اول العدد وخاتم الامد محمود الاحمدی ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ذاہب الی ربی سیہدین صلوات ارباب دانش اور صاحبان عزا، حیدر مہدی صاحب نے یہ مجلس عزا منعقد کی ہے۔ ظاہر ہے کہ مجالس منعقد کرنے کا کوئی ایک مقصد ہے اور مقصد انسان کو اپنے ہدف سے ہٹنے نہیں دیتا۔ تھوڑی سی توجہ رکھیے گا، شاید کچھ پہلو آپ کو ہدیہ کر دوں، کیونکہ کثرت کی آبادی میں کسی شے کی اہمیت کو وہ درجہ نہیں ملتا جو ملنا چاہیے۔ قومی پیمانے پر ہر شے اپنی بستی میں، اپنی آبادی میں کثرت کی وجہ سے بڑی آسانی سے ہر مرحلہ طے ہو جاتا ہے، ورنہ مجلس کا انعقاد کرنا آسان نہیں ہے۔ اہتمام کیجیے، تمام طرح کی سہولتیں پیدا کیجیے، پھر سوز خان اور مرثیہ خان ان سے وعدہ لیجیے، اور پھر ذاکر سے وعدہ لیجیے، اور پھر آپ غور کریں، آواز کو پہنچانے کے لیے آخری سامعات تک جناب حیدر کربلائی سے رابطہ کیجیے، وقت پر آئیں، عباس ویڈیو سے رابطہ کیجیے تاکہ یہ پروگرام آپ کا یوٹیوب پر پڑا رہے۔ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ سب رسم ہے، بنائے عزا نہیں ہے۔ عزا کی بنیاد ہے مومن کا خود فرش پہ آنا۔ دیکھیے، میں تاریخ وہی پیش کروں گا جو قرآن کے دامن کی ہے، میں فرسودہ روایات کا قائل نہیں ہوں۔ یقین جانیے کہ جو اپنے کو عزادار کہتے ہیں، نمازی کہتے ہیں، روزے دار کہتے ہیں، متقی کہتے ہیں، پرہیزگار کہتے ہیں، صاحب ورع کہتے ہیں، اپنی ذرا سی عبادت کی کثرت پر غرور کرتے ہیں، اپنے روزے پر تکبر کرتے ہیں، اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، دوسروں کا مذاق بناتے ہیں۔ مجلس عزا کی اہمیت کیا ہے؟ کتنی دفعہ آپ کو باور کرایا جائے، یقین دلایا جائے، وثوق ملایا جائے، جبکہ مجالس کے لیے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مراجع کرام نے، اور جو احادیث معصوم ہے اس میں ذکر ہوا ہے
ایک نام ہمارا بہت ہی بڑا ہے اور زمانے کے عارف باللہ آغائے بہجت کا نام آپ نے سنا ہے، آپ انہیں پہچانیے۔ یہ وہ بندہ مومن عالم زمانہ تھے، ہمیشہ اپنے چہرے پر نقاب ڈال کے چلتے تھے۔ بات ہو قابل قبول، یہ مقدمہ ہے، ابھی تو میں نے شروع بھی نہیں کیا۔ لوگوں نے پوچھا سرکار یہ آپ چہرے پر نقاب کیوں ڈال کے چلتے ہیں؟ اس قدر اللہ کی توحید میں ڈوبے ہوئے تھے، زمین کی تہوں تک کے خزانے انہیں دکھائی دیتے تھے۔ یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ صداقت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اور وہ جب مجمع سے گزرتے تھے تو چہرے پر نقاب اس لیے پڑ جاتی تھی تاکہ کسی آدمی پر نظر نہ پڑے، اس کا کردار، اس کا حسب، اس کا نسب، اس کی بے ایمانی، اس کی بددیانتی، اس کی خیانت کاری ان کے سامنے ظاہر ہو جاتی تھی۔ تو جو انسانوں کے عیب سے پردہ کرے اسے عالم کہا جاتا ہے، اور جو اپنے تمام بندوں کی ستر پوشی کرے اسے اللہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے تقدس مجالس کے لیے ایک جملہ فرمایا کہ جب کہیں مجلس منعقد ہو، ضروری نہیں کہ آپ کو بلایا جائے، آپ پر فرض ہے خود آپ مجالس میں جائیے، اور آپ کو جاتا ہوا دیکھ کر کوئی پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو تو یہ نہ بتانا کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں، یہ جواب دینا میں کربلا جا رہا ہوں۔ اور کون سے راستے چاہیے آپ کو؟ مگر جب آپ نے بے غیرتی میں کوہنیوں تک ہاتھ ڈال رکھا ہے، آپ کو تو بس نظر مولا دکھائی دیتا ہے، ذکر مولا نہیں دکھائی دیتا۔ کمال کے لوگ ہیں بھائی۔ بہرحال کیا گلہ کیا شکوہ، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، آن لائن نہ ہوتا یہ پروگرام تو میں شاید کچھ اور کہتا۔ لیکن دوسری بات کیا ہے، دنیا جانتی ہے کہ یہ جو فرش بچھا ہے آپ سمجھتے ہیں دھاگے اور سوت کا ہے، بھئی ہر لباس دھاگے سے بنتا ہے مگر نسبت سے اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ غور کریں نا، تو علماء کے نزدیک یہ جو مجالس حسین پر فرش بچھتا ہے یہ جناب معصومہ کا پھیلا ہوا دامن ہوتا ہے۔ تو بدنصیب ہوگا جو زہرا سے دور رہے گا۔ اور کر رہے ہیں ایک صلوات عنایت فرمائیے محمد۔ اگر آپ کے امکان میں ہو تو اس سے دھیمی صلوات بھیج کر میرا حوصلہ بڑھائیے۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، غور کیجئے گا، اور ضرورت ہے زمانے کی۔ ایک لفظ اسلام ہے، 5 حرفوں کا مجموعہ ہے، الف سین لام الف میم، یہی نہ ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا اگر کوئی دین ہے تو وہ فقط اسلام ہے۔ اس کا مطلب قانون جو خدا کا ہے وہ اسلام ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی دین ہیں وہ سب اللہ کا قانون نہیں ہے، وہ غیر اللہ کا قانون ہے۔ اور عبادت میں غیر اللہ کی طرف توجہ کم ہوتی ہے، توجہ الی اللہ ہونی چاہیے۔ اب میں آپ کے سامنے جہاں سے شروع کیا ہے، سورہ صافات، قرآن مجید کا انتہائی مصروف ترین سورہ، اور اس کی ایک چھوٹی سی آیت کا ایک ٹکڑا ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ارشاد ہوا انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ جناب خلیل کا یہ قول ہے ابراہیم کا، اللہ نے اسے جمع کر کے دامن قرآن میں جگہ دے دی ہے۔
خلیل کے قول کو اللہ نے آیت میں بدل دیا۔ آیت کا مقام تفصیل کا وقت نہیں ہے، کیونکہ آپ مصروف ہیں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ جناب ابراہیم، آپ کا یہ کارنامہ تھا عوام الناس میں جا جا کے صبح و مساء توحید کے پیغام کو پہنچاتے تھے، اس کے اصول کو بیان فرماتے تھے، اس کے فروع کو بیان فرماتے تھے، تاکہ دنیا اللہ کی طرف راغب ہو اور یہ پہچانے کہ ہمارا رب اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ سنیے گا، بڑی عجیب بات تمیز لے کے چل رہا ہوں۔ اور پھر جناب خلیل، جنہوں نے کبھی مستقبل پر نگاہ نہیں رکھی، آنے والا زمانہ میرے حق میں کیسا ہوگا، تبلیغ کرتے رہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی شریک، لا شریک، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو لا شریک ہو۔ وہ معبود برحق ہے، وہ اللہ جل جلالہ ہے، اللہ رب العالمین ہے، وہ لائق حمد و تسبیح ہے، کمال ہے۔ اس کی ذات اطیب و اکمل ہے، وہ لائق حمد و ثنا ہے، وہ معطی السائلین ہے، وہ غیاث المستغیثین ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ حلال مشکلات ہے۔ ابراہیم اپنی زندگی کا معمول بنا کر اس طرح سے ایک صلوات اور بھیجے محمد۔ آپ نے غور فرمایا، یہ جناب ابراہیم کی تبلیغ کا انداز تھا۔ کبھی اپنے گھر کی فکر نہیں کی تبلیغ میں کہ میری اہلیہ کا کیا ہوگا اور گھر والوں کا کیا ہوگا اور یہ کیا ہوگا۔ ابھی بچے تو نہیں ہے۔ بروایت قرآن 92 ایئرس آپ کی زندگی ہو گئی، 92 برس کے ہو گئے، کوئی بیٹا نہیں تھا، کوئی اولاد نہیں تھی، نہ بیٹی نہ بیٹا۔ اس منظر کو دیکھیں، یہ قرآن کی تاریخ ہے، کسی ملا کی تحریر کردہ روایت نہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ اللہ کا مرقوم کلام ہے۔ اور پھر ایک دن وہ رات کو بستر پائے، سوتے سوتے اچانک ان کا خیال تبدیل ہوا، میں جو اپنے سن بلوغ سے پہلے سے، سن بلوغ کے پہلے سے، دیکھیے نبوت و رسالت محتاج بلوغ نہیں ہوتی، ان گھرانوں میں بچپن کا رواج نہیں ہوتا۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ جلدی جلدی سنیے اور میں اپنی بات مکمل کر دوں۔ وہ یہ خیال ہے کہ جو میں اتنی خدمتیں انجام دے رہا ہوں، جو مجھ پر فرض بھی ہے، حق نمک بھی ہے، اس کا تعارف کراؤں، اس کو پہچنواؤں، تو پھر میرے بعد کون ہے جو اس مشن کو آگے لے جائے گا؟ دیکھ رہے ہیں اسلوب قرآن، دیکھیے فکر خلیل یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہاں نہیں رہوں گا، پھر میرے بعد اس کاری توحید کو آگے کون لے جائے گا؟ التہاب قلبی نے کروٹ لی، وہیں پہ کہا رب ہب لی من الصالحین، پالنے والے مجھے ایک بیٹا عطا فرما۔ کیا؟ رب ہب لی من الصالحین، پالنے والے صالحین میں سے مجھے ایک بیٹا عطا فرما۔ اس کا مطلب کچھ صالحین ابراہیم سے پہلے موجود ہیں۔ بھئی آپ غور کرو میں کہاں لا رہا ہوں۔ اب ان کی تلاش ہمیں کرنی ہے کہ وہ صالحین کون ہیں۔ مرثیے سے بھی مطابقت ضروری ہے۔ زہیر صاحب نے بہت عمدہ مرثیہ پڑھا ہے،
اور میں وہیں سے پھر اپنے بیان کو مربوط کر دوں گا۔ جناب والا ادھر سورہ صافات کی 99 آیت یہ ہے، یہاں سے آغاز ہے 112 آیتوں تک مسلسل ساری گفتگو ابراہیم پہ ہے اور ابراہیم کے نسل مستقبل تک غور کریں گے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ابراہیم ہم نے تمہارے منصبے کو آنے والی آخری نسل میں مستقر کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ابراہیم کے بعد بھی کچھ مستند ترین افراد ابراہیم کے نسل میں آنے والے ہیں۔ غور فرمایا آپ نے؟ لیجئے صاحب ادھر کیا کہا؟ رب حبلی، مجھے عطا فرما صالحین میں سے ایک بیٹا، وہ نیتوں کا عالم رب العزت تکمیل دعا سے پہلے جواب بھیج دیا۔ عجیب جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ابراہیم ہم نے آپ کو ایک حلیم بیٹے کی بشارت دی۔ ابھی حلیم کیا بلا ہے؟ یہ لفظ کسی اور معنی میں اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ اصل معنی جو وہ چھپ گئے۔ وہ حلیم کا نام لیے تو کیا بتائے۔ ایک سلوات بھیجو۔ دیکھیے اظہر بھائی نے کیا بات کہہ دی کہ دہن تک آ گیا، اور ساری جنگ تو کام و دہن کی ہی ہے۔ مومن ہو تو اسے غرض ہے کام و دہن سے، لذت اور ذائقہ زبان ملنا چاہیے، کچھ ہو یا نہ ہو۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ تو اب کیا کہا؟ ہم نے آپ کو ایک حلیم بیٹے کی بشارت دی۔ فَبَشَّرْنَاهُ، ہم نے ابراہیم کو بشارت دی حلیم بیٹے کی۔ حلیم اس بیٹے کو کہا جاتا جس سے غصہ کبھی نہ آئے، یہ حلیم ہے عزیزان من۔ اب آپ نے غور فرمایا کیسا بیٹا دیا ہوگا؟ بتائیے میں کیا آپ سے بتاؤں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ بانی مجلس سب سے آخر میں آ رہا بھائی، عجیب حال ہے، اور حکیم امت بھی ہے ماشاءاللہ۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ جی نہیں لگ رہا صلوات بھیجنے میں کیا؟ آواز دبا کے نعرہ لگانے والوں میں نعرہ نہ لگے کہ نعرے کی توہین ہے، یہ پرستار ہے آب و طعام کے، بچتے رہو ان سے۔ بہرحال آمدم برسلے مطلب اللہ نے کہا ہم نے آپ کو حلیم بیٹے کی بشارت دی۔ تو دعا تو بعد میں کی نا، مگر انہیں ایک تردد تھا، صدمہ تھا، اتنا بار عظیم لے کے میں چل رہا ہوں، مستقبل تاریخ ہے۔ تو ایک دن بڑے میاں نے اپنی زوجہ محترمہ نکاحیہ خاتون سے جناب سارہ سے فرمایا اللہ نے ابھی تک ہمیں اولاد سے محروم رکھا ہے، اسلام اتنی آسانی سے یہاں تک نہیں آیا ہے، یہی مجھے عرض کرنا ہے۔ جناب سارہ نے کہا کہ بھائی یہ میری کنیز ہاجرہ ہے، آپ اس سے زوجیت میں سے قبول کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ اسی سے ہمیں صاحب اولاد قرار دے دے۔ سن لیا آپ نے؟ حقارت زمانے کی سب سے ذلیل آمیز عمل ہے، سب سے ذلیل حرکت ہے، جو ننگے انسانیت ہے، شرافت انسان کی بغاوت ہے۔ کیا ہے وہ؟ مشورہ بیگم کا تھا، حالانکہ صاحبان عقل نے عجیب بات کہی، کبھی زوجہ کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، مگر اگر بات اچھی ہو تو قبول کر لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ اسے زوجیت میں قبول کر لیں۔ ہاجرہ کنیز تھی جناب سارہ کی۔ اب قرآن مجید جو ہے وہ پورا ناقل ہے تفصیل سے،
سورہ طلاق میں پڑھ لو، قاف میں پڑھ لو، صافات میں پڑھ لو، کہاں کہاں میں بیان کروں گا، ہر جگہ یہ ذکر ہے۔ جب وہ بشارت ملی تو بڑے میاں بڑے خوش گھر آئے۔ اولاد ملنے کی خوشی تھوڑی تھی، مقصد خدا کو آگے بڑھانے کی خوشی تھی۔ تشریف لائے اور لانے کے بعد کہا سارا، اللہ نے مجھے خلیل بیٹے کی بشارت دی ہے۔ کون ہے ابراہیم؟ نبی ہے۔ کون ہے ابراہیم؟ صاحب شریعت ہے۔ کون ہے ابراہیم؟ رسول ہے۔ کون ہے ابراہیم؟ اللہ کے بندے ہیں۔ کون ہے ابراہیم؟ اللہ کے نبی ہے، مرسل ہے۔ کون ہے ابراہیم؟ اللہ کا خلیل ہے۔ اللہ کا خلیل دوست ہونا انتہائی دشوار گزار ہے۔ جب تک دوست کے نقش قدم پر انسان چلتا رہے گا دوستی بحال ہے۔ اس قابل تھا عمل ابراہیم، اللہ نے قرآن میں کہا کہ تو میرا خلیل ہے۔ لفظوں کی نزاکت کو سمجھے پھر گفتگو کو سماعت کرو، خدا کی قسم۔ اور خلت کا درجہ کیا ہے، میں آپ سے کیا عرض کروں، قرآن نے بھی نشاندہی کی ہے، اصول کافی میں امام صادق نے بھی حدیث فرمائی ہے۔ کیا فرمایا؟ اتخذ اللہ ابراہیم عبدا، اللہ نے ابراہیم کو سب سے پہلے اپنا بندہ بنایا۔ اتخذ اللہ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ نبیا، اللہ نے ابراہیم کو بندہ بنانے کے بعد نبوت عطا کی۔ اتخذ اللہ ابراہیم نبیا قبل ان یتخذہ رسولا، اللہ نے ابراہیم کو نبی بنانے کے بعد رسول بنایا۔ اتخذ اللہ ابراہیم رسولا قبل ان یتخذہ خلیلا، اللہ نے رسول بنانے کے بعد ابراہیم کو خلیل بنایا۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا قبل ان یتخذہ اماما، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنانے کے بعد امامت دی۔ ترتیب الازا فرما رہے ہیں، پہلے بندہ، پھر نبی، پھر رسول، پھر خلیل، پھر امام۔ پروردگار جب آزمائشوں پر، امتحانات پر درجے بلند کرتا ہے، شرف دیتا ہے، مجد دیتا ہے، فضیلت دیتا ہے، تو پہلے ہی امامت کیوں نہ دے دی؟ اللہ حد فاصل کھینچ رہا ہے، جب تک امتحانات میں چاہے وقت کا رسول ہی کیوں نہ ہو 100% نہ کامیاب ہو، امام نہیں بنائیں گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ خود آپ سنیے۔ اور پھر اللہ نے جیسے ہی بشارت دی سارہ کے پاس آئے، اور سارہ نے کیا کہا؟ میں تو ضعیفہ ہوں، میں تو معذور ہوں، میں تو بڑھیا ہوں، میرے یہاں بچہ کہاں پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ آخر رد عمل ایسا کیوں ہوا؟ یہ رد عمل ایسا کیوں ہوا؟ غور فرمایا آپ نے؟ نہیں غور، میں آپ کو لے جاؤں تب نہ پہنچیں گے آپ۔ آخر سارہ نے یہ کیوں کہا کہ میں ضعیفہ ہوں، میں لائق تولید نہیں ہوں، میں بچہ پیدا نہیں کر سکتی، میرے قوا کمزور ہیں، میرے اعصاب نحیف ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ سارہ کی نظر میں ابراہیم کا منصب نہیں تھا، فقط شوہریت تھی۔ پہنچا دوں؟ فقط شوہر جانا بات رد کرنے میں آسانی ہے، اللہ کا دوست ہو، اللہ بشارت دے، زوجہ انکار کر دے، عاجزی یہ منظور رہی۔ یہاں مسلمانوں نے خوب تقیہ کیا ہے، ہر جگہ کتابیں بھر دی، تقیہ حرام ہے، تقیہ حرام ہے، تقیہ حرام ہے۔ اپنی اماں کے بارے میں کیوں نہیں بولتے ہو جو قرآن ناقل کہہ رہا نا؟ اب وہ بیچارے مایوس منہ لٹکائے ہاجرہ کے بعد پہنچے، توجہ چاہ رہا، آئے ہاجرہ
اللہ نے ہمیں ایک بیٹے کی بشارت دی ہے. تاریخ سے پوچھو، قرآن سے پوچھو. کنیز تھی سارا کی، مگر اس نے شکر خدا بجا لانا فرض سمجھا. پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں وسیلہ بنی نبوت کی نسل کو آگے بڑھانے میں. اور آپ نے یہ صاحب لیجئے، جلدی دی بات مکمل کر کے اپنے موضوع پہ آ جاؤ. اور پھر جو بیٹا پیدا ہوا وہ ابراہیم جو تبلیغ کے لیے صبح نکلتے تھے، مہینوں مہینوں پتہ نہیں، ہفتے عشرے غائب، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. نہ گھر کی فکر ہے، نہ گھر والوں کی فکر ہے. جا رہے ہیں، چلے گئے، مست ہے خدا بندگی میں، خدا توحید میں، تبلیغ میں مست ہے. لیکن جب سے اسماعیل پیدا ہوئے، دیکھنا بھائی میں عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، اگر کردار سے کردار نہ ملے پھر تاریخ قرآن کیا عجب منزل ہے. اب وہ باہر تھے، جب اسماعیل پیدا ہوئے گھر آئے تو خبر لگی ان کا، لاؤ میرے بیٹے کو. آپ نے بیٹے کو لیا، بائیں ہتھیلی پر سر رکھا، کمر کے نیچے دائنا ہاتھ. جائزہ لیا جا رہا ہے، یہ نبوت جائزہ لے رہی ہے، نبوت معائنہ کر رہی ہے. اب اس کے بعد فرمانے لگے تیور سے تیور ملایا، جوہر سے جوہر ملایا، کمال سے کمال ملایا. فرمایا ہو بہو میری تصویر ہے. فرق ابراہیم، تم نے اپنے بیٹے کو معائنے میں رکھا، جائزہ لے کے نبوت کی نگاہ سے، تب تم نے کہا یہ میری تصویر ہے. ایک بچہ مدینے میں اور پیدا ہوا، توجہ کرنا، جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. ایک بچہ مدینے میں اور پیدا ہوا، اور شاید وہ بچہ اتنا اہم تھا کارنامہ کربلا میں کہ امامت کو انتظار کرنا پڑا. ارے حسین جس کا انتظار کرے اسے علی اصغر کہا جاتا ہے، ہم جس کا انتظار کرے وہ امام آخر کہا جاتا ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. تاریخ میں لائیے بدو جملہ، پھر میں صاحب کی طرف میں آ جاؤں گا، وقت طولانی ہو جائے گا. 11:10 ہو چکے، تھوڑی دیر اور زحمت ہے. آپ ملاحظہ جیسے ہوا نا ابراہیم نبی، ابراہیم کی نگاہ فقط ایک وقت میں کام نہیں، بصارت کے ساتھ بصیرت بھی کام کرتی تھی. شے کی انتہا تک ان کی نگاہ پہنچ جاتی تھی. یہ کس مصرف کے لائق ہے. میں کسی مجلس میں پڑھ چکا ہوں، خانہ کعبہ کی تعمیر میں ہر پتھر کا معائنہ کیا، جن میں عقل تھی ان سے کعبہ تعمیر کیا. جناب امیر کا بھی قول ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر عقل مند پتھروں سے ہوئی ہے. وہ نگاہ خلت اپنے بیٹے کا معائنہ لے کے اتنی تک پہنچی نتیجے تک کہ یہ ہو بہو میری تصویر ہے. یہ کون ہے؟ امام الناس. نہیں آپ متوجہ نہیں، امام الناس ابراہیم نے جب امتحانات دے لیے، 103 امتحان جناب ابراہیم نے اپنی زندگی میں پاس کیے ہیں، اور یہ آخری امتحان ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. یاد کیجئے حبیب، جب ہم نے ابراہیم کا چند کلمات سے امتحان لیا، لفظ قرآن نے اتنی بھاری رکھ دی ہے اس کا ترجمہ مشکل ہو رہا ہے. کیا ہے؟ اذ ابتلا ابراہیم، جب ہم نے ابراہیم کو اپنی ابتلا میں مبتلا کیا، فاتمہن، اس امتحان کو ابراہیم نے 100% پاس کر لیا. فاتمہن کا ترجمہ یہی ہو سکتا ہے، چلا بنے اس طرح میرا نزدیک 100% ابراہیم امتحان میں کامیاب ہوئے. دستور قرآن تو آج تک دنیا بدل نہ پائی، نتیجہ آنے کے بعد تب سند ملتی ہے. ابراہیم جب 100% کامیاب ہو گئے تو اللہ نے کیا کہا؟ انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا. اس کا مطلب امامت میں بھی درجہ بندی ہے.
جس کی امامت انسانوں تک محیط ہو جائے، محیط ہو جائے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ جو ساری کائنات کا امام ہو اسے اولاد رسول کہا جاتا ہے۔ پھر وہ تصویر دکھا کہ مصحف کی طرف آ جاؤں گا میں انشاءاللہ، تو میں نے کہا ابراہیم نے جائزہ لیا اپنے بیٹے کا؟ جو پتھروں کی حقیقت کا آشنا ہو وہ اپنے بیٹے کی حقیقت کا آشنا ہو کر کہتا ہے ہو بہو تصویر ہے۔ ایک بچہ جس کا انتظار حسین کر رہے تھے مدینے میں، اصغر پیدا ہو جائے تو بقائے اسلام کے سفر کا آغاز ہو۔ آپ نے لطف نہیں لیا، میرا جملہ ضائع کیا۔ بے شیر علی اصغر عبداللہ رضی یہ حسین کا آخری بیٹا ہے جو بقائے اسلام کی بنیاد کا اصل لہو ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا، نتیجہ دیکھ رہا ہوں کون خاموش رہتا ہے۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے کا جائزہ لیا، کہا ہو تصویر ہے، اصغر کو ہاتھ پہ لیا، وہی سیرت، وہی دستور، وہی قانون، سر بائیں ہاتھ پر، کمر کے نیچے ہاتھ۔ زینب نے لا کے علی اصغر کو دیا، امام وقت نے پورا جائزہ لیا۔ وہی سیرت ہے، تاریخ اپنے کو دہراتی ہے، ویسے ہی جائزہ لیا، تیور سے تیور، پیکر سے پیکر، جوہر سے جوہر ملا لیے۔ تو امام نے ایک جملہ ایسا کہا پتہ چلتا ہے یہ پوری دنیا کا امام ہے۔ ابراہیم کی محدود امامت تھی مگر یہ ساری دنیا کے امام اپنے بچے کا تجزیہ کر کے کیا کہتا ہے؟ بس تیرا شکر ہے پروردگار، یزید کی موت میں 6 مہینے رہ گئے۔ کیا سنا بھائی آپ نے؟ کیا سن رہے آپ؟ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ حسین نے مارے گئے کربلا سر ہونے سے پہلے، آغاز سفر ہونے سے پہلے یزید کی موت کا اعلان اصغر کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ یہ وہی نسل ہے، کہاں کہاں بتاؤ، ہر نبی کا اسلام کے حوالے سے امتحان اور دشوار ترین سفر سے بھی گزارا۔ جناب موسیٰ کا مقام جانتے ہو نا؟ آپ تو سمجھتے ہیں کہ بس موسیٰ نبی ہے تو ہے۔ اس زمانے میں فرعون جیسا ظالم، جابر، فاسق، مرتد، حرام خور، آج کل کے نئے مولیوں کے مزاج رکھنے والا فرعون، جملہ تلخ ہے برداشت کرنا، جو خود اپنے مرکزی علم کا باغی ہو اسے ہم مولوی نہیں کہتے۔ لبادہ اوڑھ لینے سے کوئی مولوی نہیں ہوتا، پیسے کی ماں پہاڑ توڑتی ہے بھائی۔ آپ دیکھیے جملہ میں کیا کرو، جناب موسیٰ جن کا لقب ہے کلیم اللہ، فقط اللہ سے گفتگو کرنے والا، اللہ نے پہلے مادر موسیٰ کا امتحان لیا، پھر موسیٰ کا امتحان لیا۔ کوئی گھر مصر کا ایسا باقی نہیں تھا جہاں تک فرعون کی مملکت تھی، ہر جگہ مخبر، جاسوس، بامبے کی زبان میں رضی بھائی خبری، ہر گھر میں بٹھا رکھے تھے، کوئی بچہ پیدا نہ ہو، کوئی حمل ہو تو اسے ضائع کر دیا جائے، کم سن بچہ ہو تو اسے بھی، کیونکہ یہ اللہ میاں تھے، انہیں ڈر تھا، خوف تھا، کہ جو دربار میں نجومی پال رکھے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ فرعون تیری حکومت کا تختہ ایک بچہ پیدا ہوگا، تیری مملکت میں وہ تجھے تباہ و برباد کر دے گا، تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ اب یہ اللہ میاں ہے پھر بھی ایک بچے سے ڈرتا ہے۔ غور آپ نے کیا میں کہاں لا رہا ہوں؟ جب اللہ میاں ہو کر بچے سے ڈرے
تو یقیناً وہ باطل کا مذہب ہے۔ جو خود ساختہ خداؤں کے سامنے مسکرائے وہ امام کا بیٹا ہوتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، بڑی مجبوری میری ہے، میں آپ کے اذان تک کیسے اپنے مضامین منتقل کروں، بجملہ سن لیجیے۔ کم سنی میں، عالم رضاعت میں، عالم شیر خارگی میں اتنی شدت کے ساتھ موسیٰ کو اللہ نے ان کی ماں سے جدا کیا اور کہا موسیٰ تم میرے معصوم نبی ہو، ماں سے جدا ہو کر رونا نہیں۔ دیکھیے میں نے کہا اس گھرانے میں، عصمت کے گھرانے میں بچپنا کوئی معنی نہیں رکھتا، پھر بھی براہ راست اسی لیے کلیم اللہ آپ کا لقب ہے۔ گفتگو اللہ نے کہتی ہے ماں سے بچھڑنے کے بعد رونا نہیں۔ یہ نبی ہے حال کا، جس سے اللہ کو تلقین کرنا پڑتی ہے کہ ماں سے بچھڑ کے رونا نہیں۔ یہ حسین کا بیٹا ہے، ماں سے بچھڑ کے لاکھوں میں مسکرا رہا ہے۔ کیا مقابلہ ہے، کیا کمال ہے۔ آپ کے سکوت پر 100 خوجے میں نے قربان کی، اللہ آپ کو سلامت جملہ سمیٹ رہا ہوں۔ اور وہ تدبیر اپنائی، ادھر وحی فرمائی، وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی، بچے کو صندوق میں رکھ کر نیل کے حوالے کر دو۔ کلیجہ چاہیے جگر کے ٹکڑے کو اپنے سے دور کرنے کی، وہ بھی بھیانک معمولی دریا نہیں ہے، مگر اس ماں کو بھی اس کی قدرت کاملہ پر کتنا کامل یقین تھا۔ حکم اس کا ہے تو میرا بچہ سلامت رہے گا، مگر اپنی نمائندگی کے لیے ماں نے موسیٰ کی بہن کو ہمراہ کر دیا، کیونکہ باطل تک میرے بیٹے کا سفر ہے، لہذا باطل کی معرکہ آرائی میں بہن کو ساتھ لگایا۔ صندوق 20 ذریعہ سے چلتا ہوا بہن دریا کے کنارے قصر فرعون تک آ گئی۔ آپ کا سب سنا، مجھے دیا دے کر بات مکمل کرنی، سارا مسئلہ طے ہو گیا، دربار میں لے جایا گیا۔ لم یلد ولم یولد آدمی تمنائے اولاد میں نہ جانے کتنی خواتین کی زندگیاں خراب کر دیں۔ اللہ نے کہا اچھا تو بڑا دریدہ دہان ہے، تیری چیرہ دستی میں ایک مومنہ سے ختم کروں گا۔ لو آسیہ کو گھر میں بیاہ دیا فرعون کے ساتھ۔ پھر اس دن سے خدا کی قسم جملہ سننا، آسیہ کے جانے کے بعد اللہ نے فرعون پہ ایسا شکنجہ کسا پھر کسی عورت طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا، اور یہ بھی کیا صاحب ایمان تھی، صاحب ایمان کے قریب اللہ نے کفر کو آنے نہیں دیا۔ ارے بھائی میرے جملے کی قدر کرو، کیا میں عرض کروں، نہ کسی خاتون کی عزت گئی، نہ اللہ نے طہارت کے پاس نجاست کو آنے دیا، مگر خوش تو تھے، آج سے ابا تو کہلائیں گے ہی۔ آگئے موسیٰ، کسی کیا پتا کس کا بیٹا ہے، انہیں خبر ہی نہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے یا ہماری موت گھر میں داخل ہوئی ہے۔ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد زمانہ گزرتا رہا۔ آسیہ نے جب دیا کہ لو اسے پالو پرورش کرو، میں بہت خوش تھی۔ پوری سلطنت میں ایک شہرت ہو گئی، اعلان ہو گیا کہ ہر گھر میں چراغاں کیا جائے۔ کیا بات ہے، کہ لے بیٹا آیا ہے، ایک جملہ کتنا بھاری ہے، اردو ہی میں دیکھ لیجیے، کسی کا ہے یا پیدا ہوا، پیدا تو لوگ کہتے ہیں بیٹا آیا ہے، یہ تو کہتے ہیں نا، آنے کے لفظ مان کے سارا راز چھپ جاتا ہے۔ وہ پورے مصر میں پہلی دفعہ گھر گھر جل شانہ کے حکم سے چراغاں ہوا۔ موسیٰ بھی معمولی نبی تو ہے نہیں، تیوردار نبی ہے۔ قرآن نے موسیٰ کے لیے کہا موسیٰ غضبان، غصے سے بھرا موسیٰ، قرآن مجید کے لفظ ہیں بھائی۔ اور پھر کیا ہوا، اب انہوں نے اپنا کھیل شروع کیا،
اب وہ جتنی مملکت میں دایا تھی جن کے بچے تھے، لاؤ دودھ پلاؤ، نہیں بچہ زندہ کیسے رہے گا، زندہ کیسے رہے گا، زندہ کیسے رہے گا، ساری دربار میں لا کے بھر دی گئی۔ جو عورت موسیٰ کو گود میں لیتی ہے، مسلمانوں تمہاری سوچ پلانت ہے، تمہاری فکروں پلانت ہے، تمہاری تحریروں پلانت ہے۔ موسیٰ افضل نبی نہیں ہے، مفضول ہے، کمتر نبی ہے، افضل نہیں ہے میرے نبی سے۔ جو خاتون اپنی گود میں لیتی ہے، موسیٰ کبھی منہ ادھر گھما لیتے ہیں، کبھی ادھر گھما لیتے ہیں۔ وہ مسلمانوں نے اسی کو اصول سمجھ لیا۔ ارے بھائی میں کیسے آپ کو سمجھاؤں؟ جو خاتون لیتی چاہتی موسیٰ کو دودھ پلاؤں، موسیٰ کبھی منہ داہنی طرف کر لیتے، کبھی بائیں طرف۔ آج تک یہ سنت جاری ہے۔ صلوات بھیجو محمد وار۔ بس 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 صبر کا بندہ ٹوٹے نہ پائے آپ کا۔ ابھی ہو گیا۔ ابو صاحب جو عورت لے رہی ہے وہ پھیرے لے رہے ہیں، ادھر 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 ادھر، آمادہ نہیں ہے۔ اچھا اب فکر لاحق ہوئی فرعون کو، جب بچے کو دودھ نہیں ملے گا اور نہیں پیے گا تو پھر کیا ہو؟ مجبور اللہ میاں استغاثہ بلند کرتے ہیں اپنے دربار میں، کیا کوئی ایسی خاتون ہے جو دایا کو تلار کر کے لائے، ایسی دایا کو جس کا دودھ یہ بچہ پی لے؟ کون تھا باطل کے دربار میں؟ آج ایک بہن کھڑی ہوئی، فرعون میں ایک دایا کو جانتی ہوں، بچہ اس کا دودھ پی لے گا، کا ضمانت کا میں تیرے دربار میں رہوں گی، جب تک بچہ دودھ نہ پی لے تب تک میری زندگی تیرے لیے معاف ہے، نہ پیے تو مجھے سولی پہ چڑھا دینا۔ یہ بہن ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کو، آپ کے اذہان کو کہاں تک میں لے جاؤں گا تھکی ہوئی سماعتوں والے لوگوں؟ بہن نے کہا میں ضمانت لیتی ہوں بچہ دودھ پیے گا، بس میں جا رہی ہوں، دایا کو لے کے آ رہی ہوں۔ فرعون نے کہا سواری کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ راز راز رہے، یہ نبوت ہے۔ آئی گھر میں اماں، بھیا نے دربار میں گل کھلا دیا، کیا ہوا بیٹی؟ کہ کسی کا دودھ ہی نہیں پیتا، جلدی چلیے لے کے آئی۔ خبردار نام نہ بتانا کہ میں ماں ہوں اس بچے کی۔ اللہ کی قسم تاریخ کہتی ہے قرآن کی کہ جیسے ہی مادر موسیٰ داخل دربار ہوئی نا، موسیٰ دوسری گود میں ہمکنے لگی، مطلب سو میں آ گیا۔ ماں نے لیا، حجاب کیا، بچے نے دودھ پینا شروع کیا۔ کئی دن بھوکے پیاسے رہے، دریا کا سفر، 3 دن تک فرعون کے دربار میں غذا حاضر تھی مگر منہ نہ لگایا۔ کیوں؟ ان غذاؤں میں طہارت نہیں تھی، اس میں توحید شریک نہیں تھی، قربتاً اللہ تھا ہی نہیں۔ فرعون کو خدا ماننے والی دائیاں، موسیٰ چند روز کے موسیٰ، مفضول موسیٰ، کمتر موسیٰ، جب عام عورتوں کا دودھ نہیں پی سکتا تو محمد کسی کافر کے ہاتھ سے کہہ دے صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس عزیزو زحمت تمام، آخری جملہ عادیہ کر رہا ہوں۔ تو ایک تاریخ مرتب کرنا تھا اللہ کو، جب جب مارقے حق و باطل ہو تو بھائی کے ساتھ بہن کا جانا ضروری ہے۔ حسین یہی سمجھ کر زینب کو ساتھ لے گئے تھے۔ یہ مارقے حق و باطل ہے۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ کبھی 2-4 مجلسیں ہوں تو جناب ثانی زہرا پر گفتگو ہو، ارباب ازا کربلا ہو جاتی،
ایک ایک شہید ہو جاتا، مگر کربلا ہونے کے بعد کربلا باقی نہ رہتی۔ یہ بار عظیم اللہ نے جناب ثانیہ زہرا کے کاندھے پر رکھا۔ ارے جو شام میں غریبہ میں رمز امامت کی ذمہ دار ہو، آسان نہیں ہے۔ موسیٰ کی بہن کلثوم دربار تک بھائی کو لے جانا بڑا آسان، مگر جلتے ہوئے خیمے سے امامت کو اٹھا کر لانا بڑا دشوار ہے۔ اللہ اکبر، چند کلمے بس زحمت تمام۔ اللہ اکبر، کیا مشکل حالات تھے۔ عاشور کو سارے گود کے پالے بھائی برادر بچے اصحاب سب قتل کر دیے گئے۔ کیا انتہا یہ نہیں ہے کہ حسین پیاسے ذبح کر دیے گئے؟ کیا یہ ظلم کی انتہا نہیں؟ 6 مہینے کا بچہ شہید کر دیا گیا۔ رات آئی تو اس سے بھیانک، اللہ کی قسم، خیمے جلے، زینب ایک ایک بی بی کو جلتے خیمے سے نکال رہی ہے، دوسرے خیمے میں لے جا رہی ہے۔ ایک خیمے میں امام وقت غشی کی حالت میں ہے، زینب نے تمام بیویوں کو اسی خیمے میں داخل کیا، جو بچے تھے انہیں میں شامل کیا۔ عجیب کیفیت ارباب مقاتل لکھتی ہیں، آتش خیام سے کچھ بیویوں کے بال تک جل گئے تھے۔ کہاں تک ہضم کرتے ہیں آپ دیکھتا ہوں میں۔ بچوں کے دامنوں تک میں آگ لگ گئی تھی۔ زینب برجستہ کہتی، بیٹا سجاد تم امام وقت ہو، کیا حکم ہے، باہر نکل جائے یا خیمے میں جل کر جان دے دے؟ بس یہی ایک منزل بہت کٹھن ہے۔ اللہ گواہ ہے، مقتل لکھتا بار بار اس خیمے میں زینب جاتی ہے اور پھر گھبرا کے باہر نکل آتی ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے، میں نے دیکھا یہ مستور بار بار نہیں 3 بار یہ خیمے میں گئی ہے اور واپس آئی ہے۔ آگ کے شعلے اتنے بھڑک رہے تھے، امامت کے تحفظ کو زینب کو فکر تھی۔ آخر میں ایک مرتبہ نجف کو رکیا، بابا خیبر کا در اکھاڑنا بڑا آسان ہے، مگر امام وقت کو جلتے خیمے سے بچا کر لانا بڑا مشکل ہے بابا۔ یا علی مدد کہہ کے خیمے میں داخل ہوئی۔ اب جو نکلی حمید کی طرح میں نے دیکھا، ایک جوان سال کڑیل جوان زینب کے پشت پر باہر آیا، خیموں کی راکھ پر بیٹے کو لٹا دیا، اے بیٹا سجاد اس سے آگے میری جرات نہیں ہے۔ جزاک اللہ، بس آخری جملہ اور زحمت تمام ہے۔ عزیزان من، ابھی تو وقت نہیں شام غریبہ کے مسائل پڑھنے کا، مگر فرمائش ایک جملہ میں پڑھے دیتا ہوں۔ جب سارے بچوں کو سلا لیا، بیمار کو لٹا دیا زمین پر، آدھا تو بستر تک لوٹ کے لے گئے، سروں سے چادریں چھین کر لے گئے۔ ایک ٹوٹا ہوا نیزہ پڑا تھا، زینب نے غور کیا تو وہ ٹوٹا نیزہ عباس کا تھا۔ پہرا دینے لگی۔ اچانک بڑی دور سے کسی شہ سوار کی آنے کی آواز زینب کے کانوں سے ٹکرائی۔ اب زینب سنبھل کے کھڑی ہوئی، جتنا وقفہ گزرتا تھا ٹاپو کی آواز اور قریب ہوتی جاتی تھی۔ عزیزان من، جب اتنے قریب آ گیا کہ میری آواز اس تک پہنچ سکتی ہے، زینب نے کہا، اے آنے والے، ہم یہاں چلے نہ جائیں گے، یہاں سے جو تمہارا منشا ہے نا صبح آ کے پورا کر لینا۔
میں اس لیے التجا کر رہی ہوں کہ میرے بچے ڈر کے سوئے ہیں، اگر یہ جاگ گئے اور پانی مانگا تو زینب انہیں کیسے سنائے؟ آنے والے کو اس جملے کی قدر کرنا میرے عزیز، آنے والے کو نہ رکنا تھا نہ رکا، قریب آ گیا، بالکل پرہول تاریک۔ زینب نے لجام فرض پہ ہاتھ رکھا، آنے والا کتنے صبر کا ذمہ دار ہے۔ لجام فرض پر زینب کا ہاتھ ہے، کہتی آنے والے بار بار تجھ سے التماس کر رہی ہوں نا کہ نہ آنا، میرے بچے ڈر کے سوئے ہیں، چادریں میرے حرم پر نہیں ہے۔ ارے بھائی مرثیہ پورا مسائل بی بی نے پڑھا، اور آنے والا اتنا بڑا صابر تھا، بیٹی کے ہر جملے کو سنتا رہا۔ کل تجھے پتہ نہیں ہے میں عباس کی بہن، ایک قدم آگے نہ بڑھانا۔ یہ جملہ اس صابر سے بھی نہ برداشت ہوا، چہرے سے نقاب پلٹ دی، آواز زینب میں تیرا بابا علی آیا، شرم کر کے نہ رو، دو جملہ مصائب بس بچا میرے پاس، میں تیرا بابا علی آیا۔ اب پردیس میں کوئی اگر اپنے کو پا لیتا ہے تو دل کی ساری بھڑاس نکال لیتا ہے۔ زینب نے رکاب پر اپنا سر رکھا، بابا اب آئے ہو جب میرا بھیا پیاسا شہید کر دیا گیا، بابا اب آئے ہو جو خیمے جلا دیے گئے، بابا اب آئے ہو جو ہم بے چادر ہو گئے، علی گھوڑے سے ادھر بڑھے، بیٹی تو جا آرام کر، تیرا بابا پہرا دے گا۔ آخری جملہ ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مظلوموں پر گریہ کرنے والوں، اللہ تمہارے آنسو بی بی اپنے رومال میں جگہ دے۔ ارباب ادب آخری جملہ، پہرا دیتے دیتے ایک منزل وہ آئی کہ جب زینب نے کہا بابا آپ میرے پاس آئی، باپ کا ہاتھ پکڑا، زینب لے کے آئی جہاں بیویاں بیٹھی تھی، لیلا کی طرف کہا بابا اس بی بی کو پہچانتے ہو؟ ہاں زینب یہ میرے اکبر کی ماں ہے، دادا نے پوتے کا پہلا پرسہ ماں کے بیٹے کا ماں کو دیا۔ زینب آگے بڑھی، رباب کے قریب لائی، بابا یہ بی بی کون ہے؟ کہا یہ میرے اصغر کی ماں ہے۔ ہر بی بی تک زینب لے گئی۔ مولا علی آپ تھے، آپ کا گھر تھا، آپ نے پرسہ دیا۔ جب پرسہ سب کو دے چکے تو مولا علی کی نگاہیں ڈھونڈ رہی ہیں اس 4 سالہ بچی کو۔ اللہ کرے میرا جملہ آپ تک پہنچ جائے۔ بیٹھ گئے بیویوں کے حلقے میں، ڈھارا سی زینب کو بابا آیا ہے، نگاہ اٹھائی دیکھا سکینہ چند گام بدور کھڑی ہے۔ علی نے کہا بیٹی دادا آیا ہے، کیا دادا سے ملاقات نہ کرو گی؟ کیسے پہنچاؤں؟ اللہ آپ کو توفیق دے، مجھے توفیق دے، جملہ تو پہنچ۔ سکینہ وہی پاؤں پہ پاؤں رکھے کھڑی رہی، دادا آپ مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ کہ تمہارا دادا ہو، سب کو تمہیں میں پکار رہا ہوں، میرے کلیجے سے لگ جا بیٹی، تو بھی اتنی ہی بڑی مظلومہ ہے۔ سکینہ کا جواب سن لو، اس کمسنی کا جواب اس سے بہتر تاریخ قرآن میں بھی نہیں ہے، نہ تاریخ انسان میں ہے۔ سکینہ نے کہا دادا آج مجھے پتہ چل گیا، دادا آج مجھے پتہ چل گیا، ہر باپ کو اپنی بیٹی پیاری ہوتی ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے، دادا
آج مجھے پتا چل گیا ہر باپ کو اپنی بیٹی پیاری ہوتی ہے. ارے بوبی اماں نے بلایا, آپ نجف سے چلے آئے. ارے جب میں پکار رہی تھی میرے بابا کے گلے پہ خنجر تھا, میں بلاتی رہی آپ نہ آئے. آواز آئی سکینہ قریب آ, گریبان چاک کر دیا. سکینہ میرے گلے پہ خنجر کے نشان دے. شمر کا خنجر میرے گلے پہ بھی چلا, مگر اے سکینہ مقصود رب یہی تھا, تیرا بابا خدا کی راہ میں شہید. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. مات